السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی سٹوری ہے کہ ایک خاتون سے ہوائی اڈے پر جہاز کے انتظار میں وقت ہی نہیں کٹ پا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر دکان سے جا کر وقت گزاری کے لیے ایک کتاب اور کھانے کے لیے بسکٹ کا ڈبہ خریدا۔ واپس انتظار گاہ میں جا کر کتاب پڑھنا شروع کی۔ اس عورت کے ساتھ ہی دوسری کرسی پر ایک اور مسافر بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان میں لگی میز پر رکھے بسکٹ کے ڈبے سے جب خاتون نے بسکٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ اس ساتھ بیٹھے مسافر نے بھی اس ڈبے سے ایک بسکٹ اٹھا لیا تھا۔ خاتون کا غصے کے مارے برا حال ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ تو وہ اس کے منہ پر اس بے ذوقی اور بے ادبی کے لیے تھپڑ تک مارنے کا سوچ رہی تھی۔ اس کی حیرت اس وقت دو چند ہوگی جب اس نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ ڈبے سے ایک بسکٹ اٹھاتی وہ مسافر بھی ایک بسکٹ اٹھا لیتا۔ غصے سے بے حال وہ اپنی جھنجھلاہٹ پر بمشکل قابو رکھ پا رہی تھی۔ جب ڈبے میں آخری بسکٹ آ پہنچا تو اب اس کے دل میں یہ بات جاننے کی شدید حسرت تھی کہ اب یہ بدتمیز اور بد اخلاق شخص کیا کرے گا۔ کیا وہ اب بھی اس آخری بسکٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا یا یہ آخری بسکٹ اس کے لیے چھوڑے گا؟ تاہم اس کی حیرت اپنے عروج پر جا پہنچی جب مسافر نے اس آخری بسکٹ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا خود اٹھا لیا اور آدھا اس کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ خاتون کے لیے اس سے بڑھ کر اہانت کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ آدھے بسکٹ کو وہیں ڈبے میں چھوڑ کر کتاب کو بند کرتے ہوئے اڑ کر غصے سے پاؤں پٹکتی امیگریشن سے ہوتی ہوئی جہاز کی طرف چل پڑی۔ جہاز میں کرسی پر بیٹھ کر اپنی دستی تیلے میں سے اینک نکالنے کے لیے کھولا تو یہ دیکھ کر حیرت سے اس کی جان ہی نکل گئی کہ اس کا خریدا ہوا بسکٹ کا ڈبہ تو جوں کا توں تیلے میں بند رکھا ہوا تھا۔ ندامت اور شرمندگی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اسے اب پتہ چل رہا تھا کہ وہ ہوائی اڈے پر بسکٹ اس شخص کے ڈبے سے نکال کر کھاتی رہی تھی۔ اب دیر سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شخص کس قدر ایک مہذب اور احمد دل انسان تھا جس نے کسی شکوے اور اچکاہٹ کے بغیر اپنے ڈبے سے اسے بسکٹ کھانے کو دیے تھے۔ وہ جس قدر اس موضوع پر سوچتی اسی قدر شرمندگی اور خجالت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس شرمندگی اور خجالت کا اب مدوا کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے پاس تو اتنا وقت نہ تھا کہ جا کر اس آدمی کو ڈھونڈے، اس سے معذرت کرے، اپنے بے ذوقی اور بے ادبی کی معافی مانگے یا اس کی اعلیٰ قدری کا شکریہ ادا کرے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں رائے کام کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کی قائم کی ہوئی رائے ہی ٹھیک ہو۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ میری پوسٹ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح مزید اچھی پوسٹ سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور اس کا بیل آئیکن لازمی کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔